نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل دوزخ پر روزانہ ابر یعنی بادل چھاتا ہے جس میں آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی بجلیاں ہوتی ہیں، اس میں کڑک ایسی ہوتی ہے کہ اس سے پیٹھ ٹوٹ جاتی ہے، اس قدر تاریکی چھا جاتی ہے کہ وہ دوزخ کے نگہبان دکھائی نہیں دیتے، یہ ابر ان پر چھا جاتا ہے تو اس وقت سخت اور رلانے والی آواز کے ساتھ ان سے پوچھا جاتا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ ابر یعنی بادل تم پر برسایا جائے؟ وہ کہتے ہیں ہاں، کیونکہ ہم ٹھنڈا پانی پینا چاہتے ہیں۔ تب ابر ان پر برسے گا مگر پانی کی بجائے پتھر برسائے گا جو ان کے سروں کو توڑ دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد پتھروں کے بجائے گرم پانی، کوئلہ، لوہا اور کانٹے برستے ہیں۔ اس کے بعد سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے اور گرم پانی کی بوچھار ہونے لگتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سب دوزخ کے دریا کی تپش سے جوش مارتے ہیں تو غضبناک موجیں اٹھتی ہیں جو دوزخ کے پہاڑوں، گھڑوں اور دوزخ کے مکینوں کو غرق کر دیتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں گنہگار لوگ یا جو کچھ بھی ہے، دوزخ ان پر غضبناک ہوتی ہے اور لمبی لمبی سانسیں لے کر ان کو نگل جاتی ہے۔ دوزخ یہ چیزیں انہیں پیش کرتی ہے: آگ کے شعلے، دھواں، گرم ہوا، پانی، حرارت، سوزش، سختی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے برے اعمال، دوزخ اور اہل دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں دوزخ کے حوضوں کے قریب تک نہ لے جا، نہ دوزخ کے طوق پہنا، نہ دوزخ کے کپڑے، نہ کھانے کے لیے زقوم دے، نہ گرم پانی، نہ ہم پر دوزخ کے نگہبان مقرر کر، نہ ہی دوزخ کی آگ جو ہماری خوراک بنے۔ ہمیں اپنے فضل و کرم سے صحیح سلامت پل صراط سے گزار، دوزخ کے شعلوں اور شراروں سے ہماری حفاظت فرما، اس کے دھوئیں اور عذاب کی سختی سے محفوظ رکھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کا اگر ایک چھوٹا سا دروازہ ہی مغرب کی طرف کھول دیا جائے تو اس کی گرمی اس قدر ہوگی کہ مشرق کی طرف کے پہاڑ بھی جل جائیں گے اور اس طرح بہنے لگیں گے جیسے تانبا آگ سے پگھل کر بہنے لگتا ہے۔ اگر دوزخ کی ایک چنگاری اڑ کر مغرب میں جا گرے تو جو لوگ مشرق میں ہیں ان کے دماغ بھی گرمی سے پک جائیں اور ان کا بھیجا پھوٹ کر بدن پر بہنے لگے۔ دوزخیوں کے لیے کم سے کم عذاب یہ ہوگا کہ انہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے ان کے دماغ جوش مارنے لگیں گے۔ دوزخ کے قریب رہنے والوں کو دوزخ کے پتھروں پر ڈالا جاتا ہے، یہ پتھر اس قدر گرم ہوتے ہیں کہ دوزخی تڑپنے لگتے ہیں جیسے بھاڑ کے اندر دانا تڑپتا ہے۔ اس حالت میں ایک پتھر سے لڑک کر دوسرے پتھر پر جا گرتے ہیں۔ اسی طرح سب اہل دوزخ کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق عذاب دیا جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے برے اعمال کی معافی چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت نہیں کرتے انہیں دوزخ میں انہی کی شرمگاہوں کے بل لٹکایا جائے گا اور دنیا کے قیام کے عرصے تک لٹکے رہیں گے۔ ان کے جسم گل سڑ کر بہ جائیں گے، صرف روح باقی رہے گی، اسے نیا چمڑا اور ہڈیاں دی جائیں گی اور پھر پہلے کی طرح عذاب ملنا شروع ہو جائے گا۔ جتنی مدت وہ دنیا میں رہے اتنی مدت تک 70,000 فرشتے انہیں مارتے چلے جائیں گے، ان کا جسم، چمڑا اور ہڈیاں گل جائیں گی، صرف روح باقی رہے گی۔ زانی اور زانیہ کا یہی حال ہوگا۔ چوری کرنے والوں کا ایک ایک جوڑ کاٹ دیا جائے گا۔ جب وہ تکلیف اور عذاب اٹھا کر سب جوڑ کٹوا چکیں گے تو انہیں پھر سے درست کر دیا جائے گا، پھر کاٹنا شروع کریں گے اور پہلے کی طرح عذاب پائیں گے۔ اس کے علاوہ ہر جوڑ کے پاس 70,000 فرشتے آئیں گے، ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے چھرے ہوں گے جن سے انہیں عذاب دیا جائے گا۔ جھوٹی گواہی دینے والوں کو زبان کے بل لٹکایا جائے گا۔ ہر شخص کو 70,000 فرشتے کوڑوں سے ماریں گے یہاں تک کہ ان کے بدن پگھل جائیں گے، صرف روح باقی رہ جائے گی۔ جو لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں انہیں دوزخ کے غاروں میں بند کر دیا جائے گا۔ ان غاروں میں بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہوں گے اور یہ غاریں آگ کی چنگاریوں، شعلوں اور دھوئیں سے بھری ہو
ہوگی ان سب چیزوں کا عذاب اٹھائیں گے. ہر ساعت میں ان کا گوشت پوست 70 دفعہ بدلا جائے گا. جابروں، ظالموں اور مغروروں کو آگ کے صندوقوں میں ڈال کر تالا لگا دیا جائے گا. یہ صندوق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں پھینک دیے جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں میں سے ہر ایک کو ہر ساعت میں 99 قسم کے نئے نئے عذاب دیے جائیں گے. ان کے منہ کی نئی جلدیں روزانہ 1000 مرتبہ تبدیل کی جائیں گی. جو لوگ مال غنیمت میں سے چوری کرتے ہیں فرشتے اس چوری کی گئی چیز کو دوزخ کے دریا میں ڈال دیں گے. پھر چوروں کو حکم ہوگا کہ جو چیز تم نے چرائی تھی اسے نکال لاؤ. حکم دیا جائے گا دریا میں غوطہ لگاؤ اور اسے نکالو. اس دریا کی گہرائی کا اس کے سوا کسی کو علم نہیں جس نے اس آگ کے سمندر کو پیدا کیا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ دریا میں غوطہ لگائیں گے اور جب تک اللہ کا حکم ہوگا اندر گھسے رہیں گے. جب ذرا دیر دم لینے کے لیے سر باہر نکالیں گے تو فوراً ہر شخص کے سر پر 1000 فرشتے پہنچ جائیں گے جو لوہے کی قمچیوں سے انہیں مارنا شروع کر دیں گے اور یہ عذاب ہمیشہ کے لیے ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کا ارشاد ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اہل دوزخ چند حقبہ تک دوزخ میں رہیں گے. یہ نہیں معلوم چند حقبہ کتنی مدت ہوتی ہے. اتنا معلوم ہے کہ حقبہ 80,000 سال کا ہوتا ہے اور ایک سال 360 دن کا. ایک دن اس دنیا کے 1000 دن کے برابر ہوگا. بس ہلاکت ہے اہل دوزخ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو سورج کی گرمی پر صبر نہیں کرتے. جو لوگ درد سر کے لیے سر میں سندل لگاتے تھے دوزخ کا جلنا اور ابلتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا. جو آنکھیں دنیا میں تھوڑا سا درد بھی برداشت نہ کر سکتی تھی وہ بھی ہلاکت خیز درد اٹھائیں گی. ہلاکت ہے ان کانوں کے لیے جو دنیا میں بےہودہ قصے سنتے تھے اور ان سے لطف اٹھاتے تھے. ان کے کانوں کے سوراخوں سے آگ کے شعلے نکلیں گے. ہلاکت ہے ان ناکوں کے سوراخوں کے لیے جو مردار کی بو سے نفرت کرتے تھے. وہ تھوڑی سی اذیت بھی برداشت نہ کر سکتے تھے. اب ان کے ناک میں آگ بھری ہوگی. ہلاکت ہے ان گردنوں کے لیے جو ذرا سا بوجھ برداشت نہ کر سکتی تھی. اب ان میں بھاری زنجیریں پڑی ہوں گی. ہلاکت ہے ان چمڑوں کے لیے جو ذرا سا سخت اور کرخت کپڑا پہننا گوارا نہ کر سکتے تھے. اب انہیں دوزخ کے سخت اور درست کپڑے پہنائے جائیں گے جو دوزخ کی آگ سے بنے ہوں گے. ان سے بدبو آئے گی اور شعلے نکلیں گے. ہلاکت ہے ان پیٹوں کے لیے جو ذرا سا درد گوارا نہ کر سکتے تھے. اب ان میں جوش مارتے ہوئے پانی کے ساتھ گرم زقوم اترے گی جو ان کی انتڑیاں کاٹ کر انہیں گلا دے گی. ہلاکت ہے ان پاؤں کے لیے جو ایک قدم چلنا پسند نہ کرتے تھے. اب انہیں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. بس ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے اور وہ طرح طرح کے عذاب پائیں گے. یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم کے طفیل اہل دوزخ میں شامل نہ کرنا اور یا اللہ ہمیں ایمان پر مرنے تک ثابت قدم رکھنا. آمین.